السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے ایپیسوڈ نمبر 12 میں۔ تو آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج مفتی صاحب کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے اور 2 دن سے مسلسل ناساز ہے طبیعت۔ دعا کریں کہ اللہ پاک حضرت کو شفا عطا فرمائے۔ آج ہم ایک ایپیسوڈ میں 2 سوال کریں گے، اور وہ سوال جو ہیں مفتی صاحب قبلہ بہت اہم اور بہت عمدہ۔ مراد آباد سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ دیہات میں، پہلے میں دونوں سوال آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ہم جواب طلب کریں گے۔ دیہات میں جمعہ جائز ہے یا نہیں، اور جمعے کے دن دیہات میں ظہر کی نماز فرض جماعت سے پڑھنا چاہیے کہ نہیں، یا بغیر جماعت کے، اور اگر پہلے سے جماعت ہوتی ہو تو اس کو بند کرنا، ختم کرنا کہاں تک درست ہے۔ اور دوسرا سوال ہمارا جمعے ہی کے تعلق سے ہے، جمعہ جائز ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں اور کیا کیا ہیں۔ تو ناظرین آئیے پہلا سوال سنتے ہیں، اس کا جواب مفتی صاحب سے طلب کرتے ہیں۔ دیہات میں جمعہ جائز ہے یا نہیں، اور جمعے کے دن دیہات میں ظہر کے فرض جماعت سے پڑھنا چاہیے یا بغیر جماعت کے، اور اگر پہلے سے کہیں جماعت قائم ہوتی ہو ظہر کی تو اس جماعت کو روکنا کیسا ہے اور روکنے والا کیسا ہے، اس کا جواب آپ عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے ماشاءاللہ، جمعے کے تعلق سے جو سوال کیے ہیں ہمارے بھائی نے، بہت اچھے سوال کیے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہیں اس چیز کو لے کر کے کہ جمعے کے دن آیا دیہات میں جمعے ہی کی نماز پڑھی جائے یا ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ کیا جمعے کے دن 2 رکعت نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ دیہات میں جمعے کی ہی ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے؟ تو اگر جمعے کی ہوتی ہے تب تو ظہر ساقط ہو جائے گی، وہ سنت بن جاتی ہیں جیسے کہ شہر میں، اور اگر نفل ہوتی ہے وہ جمعہ نہیں ہے تو پھر وہ ساقط نہیں ہوگی، وہ فرض ہی رہیں گے۔ اور ایسے فرضوں کو میں بتا دوں کہ جماعت سے پڑھنا افضل ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے جمعے کے تعلق سے کہ جمعہ دیہات میں ہے کہ نہیں اور کیوں نہیں ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے شاید کہ کہیں پڑھا بھی ہوگا، ناظرین نے بھی، اور سنا بھی ہوگا، اور مفتی صاحب آپ تو بہتر جانتے ہی ہیں کہ جمعے کی فرضیت اور صحت بلکہ جواز کے لیے، یعنی جائز ہونے کے لیے، سب کے لیے جو ہے مذہب حنفی میں شہر یا فنائے شہر ہونا یہ شرط ہے۔ دیہات میں نہ ذمے میں فرض ہے جمعے کا، اور نہ وہاں اس کی ادا جائز اور نہ صحیح۔ اگر پڑھیں گے تو ایک نفل نماز ہوگی صرف، ٹھیک ہے نا۔ اور ظہر کا فرض سر سے نہیں اترے گا، ظہر کا فرض سر سے نہیں اترے گا، بلکہ ظہر کے فرض پڑھنا ضروری ہیں اور جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ افضل یہی ہے کہ جماعت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ جماعت سے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، کہ فرض نماز کو جماعت سے پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ہاں اگر جہاں جماعت قائم نہیں ہے ظہر کے فرضوں کی، تو اس جگہ پر جماعت قائم کرنے کے لیے جو ہے یہ اپنانا چاہیے کہ جماعت قائم کی جائے۔ لیکن اگر کہیں پر فتنہ و فساد کا خوف ہے کہ جماعت قائم کریں گے تو بہت ساری جگہ پر فتنہ ہو سکتا ہے، تو وہاں پر علماء کو چاہیے کہ فوراً جماعت قائم نہ کریں، بلکہ مصلحت کا کوئی راستہ نکالیں اور تلاش کریں، دھیرے دھیرے کوشش کریں، لوگوں کو سمجھائیں اپنے طور پر، انفرادی طور پر۔ جب لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور لگے کہ اب جو ہے فتنہ و فساد نہیں ہوگا، جن سے خوف ہو کہ یہ فتنہ و فساد کر سکتے ہیں، تو ان کو سمجھایا جائے۔ سمجھانے کے بعد جب وہ لوگ مان جائیں تو اس کے بعد میں پھر جب دیکھیں کہ اب مصلحت یہی ہے کہ اب ظہر قائم کر لی جائے، جو ظہر کی جماعت، تو پھر جب مصلحت کا راستہ نکل جائے، معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے، تو پھر اس کے بعد میں ظہر کی جماعت قائم کر لی جائے۔ ورنہ اگر یہ لگے کہ فتنہ و فساد کا خوف ہے تو ظہر کی جماعت قائم نہ کی جائے، بلکہ اپنے اپنے الگ الگ فرض کا ہی اعلان کر دیا جائے کہ اپنے اپنے طور پر فرض نماز پڑھتے رہیں۔ لیکن جمعہ یہ وہاں پر نہیں ہوگا، وہ نفل ہی رہے گی، فرض وہاں سے ظہر کا ساقط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور ایک چیز اور بتا دوں، یہ جو سوال کیا آپ نے کہ جہاں پر پہلے سے جماعت قائم تھی، کچھ جگہوں پر علماء اکرام نے اپنے طور پر لوگوں کو سمجھا بجھا کر جو ہے جمعہ کے دن ظہر قائم کر دی ہے، ظہر کی جماعت۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ناسمجھ اور کم علم لوگ کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ ظہر کے دن ظہر کی جماعت قائم ہونا چاہیے یا نہیں، تو وہ لوگ جو ہے نا جا کر کے وہاں پر، جن کو کم علمی کی وجہ سے اپنی
جو ظہر کی جماعت قائم ہوئی ہوتی ہے پہلے سے، اس کو ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گاؤں میں جمعہ ہے یا جمعے کے دن جو ہے جماعت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے سامنے ایک واقعہ آیا مراد آباد کے اندر، میں بھی ان امام صاحب کو سمجھا کر کے آیا تھا، لیکن وہ مانے نہیں، پھر بھی یہ کہنے لگے کہ جیسا مقتدی کہیں گے ویسے۔ میں نے ان کو کہا کہ مقتدی تھوڑی ہیں، شریعت سب سے آگے ہے، شریعت کو مانیے، جس طرح شریعت کہتی ہے وہ بات مانیے۔ ہاں، مقتدی کہیں گے تو میں جماعت، ہاں وہی تو مقتدی کہیں گے تو میں جماعت سے پڑھا دوں گا، اور نہیں کہیں گے تو میں اپنی اپنی پڑھنے کے لیے کہوں گا۔ تو میں نے یہ ہاں جہالت، جی میں نے پھر ان کو بہت ساری دلائل بھی دیے، لیکن وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ چاہیں جہاں سے بھی چاہیں، مراد آباد سے کسی جگہ سے اور کہیں سے، جہاں سے آپ چاہیں فتویٰ بھی لے سکتے ہیں، اور اگر مجھ سے کہیں گے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کو بہت سارے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ آپ میں سے بھی اگر کسی کو دلائل چاہیے تو میں انشاءاللہ وہ تمام دلائل آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ یہ ویڈیو طویل ہو جائے گی، بہت زیادہ دلائل بہت زیادہ ہے، بہت لمبے، حضور اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ سے بھی، اور بھی بہت ساری احادیث سے بھی، اور دیگر کتب فقہ سے بھی دلائل موجود ہیں اس قول پر اور اس مسئلے پر کہ دیہات کے اندر جمعہ جائز نہیں ہے۔ تو کیونکہ فنائے شہر یا شہر کا ہونا ضروری ہے۔ اب میں انشاءاللہ اگلا سوال جو ہے اسی کے متعلق ہے، مصر یا فنائے مصر کی تعریف انشاءاللہ اگلے سوال میں بتا دوں گا آپ کو۔ تو اس طرح سے دیہات کے اندر جمعہ نہیں ہے، ظہر ہی پڑھنا چاہیے اور جماعت سے ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر جماعت نہیں ہے تو پھر مصلحت کا راستہ استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیے بہت اچھا جواب ماشاءاللہ دیا ناظرین، اور یہ جو باتیں پائی جاتی ہیں مفتی صاحب قبلہ، یہ کم علمی کی وجہ سے پائی جاتی ہیں۔ ہم ایسے کوئی امام نہیں رکھتے ہیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس 5000 کا امام مل جائے۔ اب 5000 کا امام جب آپ لیں گے تو وہ 5000 والے ہی مسئلے بتائے گا، سستا امام سستے مسئلے۔ جی جیسا گڑ آپ ڈالیں گے چائے میں، چائے ویسے ہی میٹھی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 20,000 50,000 والا لاؤ، مگر یہ ہے کہ آپ علم والا لاؤ، اس سے آپ کا گاؤں بھی سدھرے گا، آپ کی بستی بھی سدھرے گی، اور مسائل میں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ اس سے رات بے رات 24 گھنٹے پوچھ سکتے ہیں۔ اب کم علم اگر ہوگا تو وہ تو کسی سے پوچھ کے ہی بتائے گا۔ بہت سارے لوگ تو مفتی صاحب ایسا دیکھا، اکثر اماموں کا ایسا حال ہے کہ وہ پوچھنا نہیں چاہتے، اور اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ کہہ دیتے کہ ہاں ہو بھی سکتا ہے، ہاں ہو بھی سکتا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے تو ہاں نہیں ہوگا۔ تو یہ کون سی بات ہے؟ دونوں طرف کے تیر چلاتے ہیں۔ بہرحال اب دوسرا سوال کرتے ہیں، جمعہ جائز ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں اور کیا کیا ہے؟ مختصر انداز میں جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو حضرت یہ بتا دوں کہ اگر ایسا شخص ہے کہ جس نے جماعت قائم ہوتی ہے روک دی ہو، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سخت گناہ گار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جماعت دوبارہ قائم کرے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب دوبارہ اس کو جماعت کو قائم کرے، کیونکہ اس نے ایک واجب سے، جماعت سے پڑھنا فرض کو یہ واجب ہے جماعت کرنا، تو اس نے ایک واجب کو روکا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہے۔ اب اس کے لیے لازم بنتا ہے کہ وہ جماعت قائم کرائے۔ جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ جمعے کی کتنی شرطیں ہیں، تو جمعے کے لیے دیکھیے ہمارے علماء اکرام فقہاء اکرام 6 شرطیں بیان کرتے ہیں، سمجھے کہ جن میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہیں پائی گئی تو جمعہ جائز نہیں ہو سکتا۔ گاؤں کے اندر یا کہیں بھی جو شرط نہیں پائی جائے گی تو وہاں پر جمعہ جائز نہیں ہو سکتا۔ پہلی شرط ہے مصر یا فنائے مصر کا ہونا۔ اب مصر سے جو مراد ہے وہ جگہ ہے کہ جس میں متعدد کوچے ہوں، دوامی بازار یعنی ہمیشہ لگنے والے بازار ہوں، اور وہ ضلع یا پرگنہ ہو کہ اس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہوں، اور وہاں پر جو ہے کوئی حاکم مقدمات رعایا کو فیصل کرنے پر مقرر ہو، اور اس کی عظمت و شوکت کا اتنا دبدبہ ہو کہ وہ ظالم سے مظلوم کا انصاف لے سکتا ہو، اگرچہ لیتا نہ ہو، وہ خود مطلب قدرت رکھتا ہو، اگرچہ وہ ناانصافی کرنے والا ہو لیکن قدرت رکھتا ہو، چاہے تو لے لے وہ۔ تو جہاں پر ایسا حاکم بیٹھتا ہو تو وہاں پر یہ پہلی شرط ہے مصر یا فنائے مصر کا ہونا۔ مصر کا مطلب میں نے بتا دیا، اور فنائے مصر اس کو کہتے ہیں کہ شہر کے ارد گرد جو شہر کے کاموں کے لیے جگہیں ہوتی ہیں، جیسے قبرستان ہے، گھوڑ دوڑ کا میدان ہے، فوج کے رہنے کی جگہ ہے، فوج کی ٹریننگ دینے کی جگہ ہے۔ تو یہ پہلے شہر سے عام طور پر اسٹیشن وغیرہ باہر ہی ہوتے تھے، اب تو خیر شہر کے اندر ہی آ گئے عام طور پر، لیکن پہلے باہر ہی ہوتے تھے اکثر، تو اس کو فنائے مصر کہا جاتا ہے۔ تو ایک شرط تو یہ ہوگی مصر یا فنائے مصر کا ہونا، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط ہے سلطان اسلام یا اس کا نائب کہ جسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہو، سلطان اسلام نے قائم کیا ہو جمعہ یا اس کے نائب نے جس کو حکم ہو۔ ہاں اگر کوئی عام انسان جمعہ قائم کرنا چاہے کسی نئی مسجد کے اندر تو نہیں کر سکتا، تو اب سلطان اسلام نہیں ہے چونکہ یہاں پر، تو یہاں پر جو ہے قاضی شرع وغیرہ کے حکم سے بھی جمعہ قائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہندوستان میں جو ہے اسلام
مسلم حکومت تو نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے عام مسلمین بھی جسے امام مقرر کر لیں، امام جسے مقرر کر لیں وہ بھی جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ اسی طرح تیسری شرط ہے وقت ظہر کا ہونا، ظہر کا وقت ہونا، یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی خطبہ ہونا، اور خطبہ جو ہے جماعت سے پہلا ہونا، جماعت سے پہلے ہونا خطبہ، یہ بھی ضروری ہے۔ اور پانچویں شرط ہے جماعت کا ہونا، یعنی کہ جماعت میں کم از کم امام کے علاوہ 3 مرد ہوں جو عاقل بالغ ہوں، 3 مرد عاقل بالغ ہوں امام کے علاوہ۔ اور چھٹی شرط ہے اذن عام، یعنی مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہونا، کھول دیا جائے، بالکل عام اجازت ہو ہر مسلمان کو آنے کی، کسی کے لیے بھی کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ اگر دروازہ بند کر دیا یا امام کیا بولتے ہیں کسی کو آنے کی روک ٹوک ہوئی کہ تو نہیں آئے گا یا تو نہیں پڑھے گا جمعہ، تو پھر اس صورت میں ان لوگوں کا بھی جمعہ نہیں ہوگا جو مسجد کے اندر موجود ہیں۔ ہاں، عام اجازت ہو سب کے لیے، اذن عام اسی کو کہا جاتا ہے کہ سب کو، سب مسلمانوں کو آنے کی اجازت ہو، عام کہ کوئی بھی آ کر کے جمعہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی گئی تو پھر جمعہ نہیں ہوگا۔ اور دیہات میں جو ہے عام طور پر سب سے پہلی جو شرط ہے مصر یا فنائے مصر کا ہونا، یہی شرط مفقود ہوتی ہے، یہی نہیں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے دیہات کے اندر جمعہ جائز نہیں ہے، وہاں پر ظہر ساقط نہیں ہوگی، ظہر ہی پڑھنا ضروری ہوگا، اور ظہر پھر جماعت سے پڑھی جائے تو وہی افضل ہے، وہی زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور مجھے تو بہت اچھا لگا کہ یہ عوام کے لیے مسائل جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ کبھی بھی، ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، آپ واٹس ایپ کال کے ذریعے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو چلیے اب ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔